تو میرے دوست، اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور پڑھیں گے متی کی انجیل باب 3 اور اس کی آیت 11۔ لکھا ہوا ہے، میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یوحنا جو ہیں بولتے ہیں، میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اور میں جو زمانے میں رہ رہے ہیں وہ روح القدس کے زمانے میں رہ رہے ہیں۔ یسوع مسیح اس زمانے میں روح القدس سے بپتسمہ دے رہے ہیں، مگر جب انہوں دوبارہ آئیں گے تو آگ کا بپتسمہ دیں گے۔ اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آگ کا مطلب ہے عدالت۔ یہ بات کا فرق جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ شاید کوئی یہ بولیں گا کہ میں یہ سمجھا تھا کہ پنتیکست کے روز ایمان رکھنے والے جو ہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ پائے، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آگ ٹھہری۔ میرے دوست، ہم کو اعمال کی کتاب باب 2 اور اس کی آیت 2 اور 3 پھر سے پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ہم یہ آیتیں پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آگ ٹھہری۔ تو یہ جو ہے ہوا نہیں تھی یا آگ نہیں تھی، یہ جو ہے روح القدس کی آنے کی نشانی تھی۔ تو جب روح القدس آیا تو آگ کا بپتسمہ نہیں ہو رہا تھا۔ آگ کا بپتسمہ اس وقت ہوگا جب یسوع مسیح دوبارہ آئیں گے۔ یہ زمانے میں جو ہے ہر ایک وہ انسان پہ آتا ہے جو اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لاتا ہے۔ آیت 12 میں ہم پڑھتے ہیں، اس کا چھاچ اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے خلیان کو خوب صاف کرے گا، اور اپنے گیہوں کو تو کھٹے میں جمع کرے گا، مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بوجھنے کی نہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب یسوع مسیح دوبارہ آئیں گے تو انہوں یہ کام کریں گے۔ اس لیے ہماری زندگی میں ہم یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اچھے کام بھی کرنا چاہیے، اور خدا سے دعا کرنا کہ خداون میرے زندگی میں تبدیلی لا اور میں کو نیک انسان بنا، تاکہ جب یسوع مسیح دوبارہ آئیں گے تو میرے کو صاف پاک دیکھے، میں یسوع مسیح کے نظر میں بے عیب دکھوں گا۔ پیارے دوست، ہمارے زندگی میں تبدیلی آنا ضروری ہے۔ اب ہم آیت 13 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا۔ یہ ایک زبردست بات ہے، اور ہم یہاں ایک سوال ضرور اٹھائیں گے، یسوع مسیح کیوں بپتسمہ دیے گئے؟ اور ہم یہ سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے آیت 14 اور آیت 15 میں، جہاں لکھا ہوا ہے، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا
کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راز بازی پوری کرنی مناسب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کو بپتسمہ کیوں دیا گیا؟ اس کے کئی جوابات رہیں گے، مگر اس کا اصلی جواب ہم کو یا ملے گا جہاں یسوع مسیح یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بولتے ہیں، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راز بازی پوری کرنی مناسب ہے۔ یا مسیح اپنے آپ کو گنہگاروں کے پہچان میں لا رہے ہیں۔ یسیہ نبی مسیح کے بارے میں پیشن گوئی کرے جہاں انہوں بولتے ہیں وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ تو یہاں یہ بادشاہ ہیں جو خطا کاروں کے ساتھ اپنا شمار کرتے ہیں۔ بپتسمہ کا مطلب ہے پہچان میں لانا، اور یسوع مسیح کو بپتسمہ اس لیے دیا گیا تاکہ ان کو گنہگاروں کے ساتھ شمار کیے جائے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں ایک گنہگار انسان تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں یسوع مسیح پاک تھے، ان کو توبہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کو اور میرے کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن انہوں پاک تھے اور گنہگاروں سے الگ تھے۔ ان کے بپتسمہ لینے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ پانی کا بپتسمہ موت کی نشانی ہے۔ ان کی موت بپتسمہ تھی۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب مسیح یعقوب کو اور یوحنا کو کیا بولے، جب ان لوگوں میں سے ایک ان کے سیدھے ہاتھ کی طرف بیٹھنا چاہتا تھا اور ایک ان کے بائیں طرف بیٹھنا چاہتا تھا، یعنی کہ یعقوب اور یوحنا کی خواہش تھی کہ مسیح جب بادشاہی کریں گے تو ان میں سے ایک ان کے سیدھے ہاتھ کی طرف بیٹھنا اور ایک بائیں ہاتھ کی طرف بیٹھنا۔ مگر مسیح ان لوگوں کو جواب دینے لگے کہ تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو۔ جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ تو دوست، یسوع مسیح کا بپتسمہ موت تھی۔ انہوں موت میں آپ کے لیے اور میرے لیے داخل ہوئے۔ یسوع مسیح کے بپتسمہ کی اور ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت ان کو خاص طور سے کاہن کے لیے مقرر کیا گیا۔ روح القدس ان پہ نازل ہوا، یہ کہانت کے خدمت گزاری کو آگے بڑھانے کے لیے۔ ہر چیز جو یسوع مسیح کرے، ان کا ہر کام روح القدس کے طاقت کے ذریعے سے ہوا ہے۔ اگر ہم کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط باب 5 اور اس کی آیت 21 دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی رازبازی ہو جائیں۔ تو دوست، مسیح کے اوپر گناہ تھا، مگر ان کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے گناہ ان کے کندھوں پہ ڈالے گئے، مگر ان کے اندر ڈالے نہیں گئے، یعنی کہ میرے گناہ ان کے اندر نہیں گئے بلکہ ان کے کندھوں پہ گئے۔ تو آپ کو اور میرے کو نجات ملی ہے بولے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو پہچانے ہیں۔ انہوں بپتسمہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہمارے پہچان میں لائے۔ اور اگر ہم پترس کا پہلا عام خط باب 3 اور اس کی آیت 21 دیکھیں گے تو پترس رسول بولتے ہیں، اور اسی پانی کا مشابہ یعنی
بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلے سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ تو نجات پانے کا جو طریقہ ہے وہ ہے کہ ہم مسیح پہ یعنی کہ مسیح میں رہنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسیح میں کیسا آتے ہیں؟ روح القدس کے بپتسمہ کے ذریعے سے۔ پیارے بھائی اور بہن، پانی کے بپتسمہ میں یقین کرتا ہوں، کیونکہ بپتسمہ کے ذریعے سے ہم ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسیح کے پہچان میں آ گئے ہیں۔ یسوع مسیح یوحنا کی انجیل باب 6 اور آیت 37 کے دوسرے حصے میں بولتے ہیں، جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نہ نکالوں گا۔ ہم کو یہ پہچاننا ضروری ہے کہ ہماری پہچان مسیح کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہیے، اور یہ روح القدس کے طاقت سے ہو سکتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، میں پھر سے متی کی انجیل باب 3 اور اس کی آیت 15 دہرانا چاہوں گا۔ لکھا ہوا ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری رازبازی پوری کرنی مناسب ہے۔ اب ہم آیت 16 اور 17 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کی آخری آیتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کی روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو ترییک کے بارے میں پتہ چلے گا۔ جیسا یسوع مسیح بپتسمہ لے کے پانی کے باہر آتے ہیں تو روح القدس ان پر نازل ہوتا ہے، اور خدا باپ آسمان سے بات کرتا ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ختم ہوا متی کی انجیل کا 3 باب، اور یہ باب میں ہم 3 باتیں دیکھیں۔ پہلی بات تھی، یوحنا بپتسمہ دینے والے خدا کے بادشاہت کی منادی کرتے ہیں۔ دوسری بات تھی، فرشیاں اور صدوقیاں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ اور تیسری اور آخری بات تھی، یوحنا بپتسمہ دینے والے یسوع مسیح کو بپتسمہ دیتے ہیں۔ اب ہم باب 4 پہ آئیں گے۔ باب 4 میں 25 آیتیں ہیں، اور یہاں ہم 3 باتیں دیکھیں گے۔ پہلی بات ہے، یسوع مسیح شیطان کے ذریعے سے بیابان میں آزمائے جاتے ہیں۔ دوسری بات ہے، یسوع مسیح اپنی خدمت گزاری کفرنہوم سے شروع کرتے ہیں۔ اور تیسری بات ہے، یسوع مسیح اپنی 4 شاگردوں کو بلاتے ہیں۔ تو اب ہم اٹھائیں گے پہلی بات، اور وہ ہے یسوع مسیح شیطان کے ذریعے سے بیابان میں آزمائے جاتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، یسوع مسیح ہمارے بیچ میں پیدا ہوئے اور اپنے آپ کو ہم پہ ظاہر کرے۔ جیسا دوسرے بچے معمولی طور سے بڑھتے ہیں، اسی طرح سے انہوں بھی بڑے ہوئے۔ فرق اتنا ہے کہ انہوں کسی کا نقصان نہیں پہنچاتے تھے، اور ان میں گناہ بھرا ہوا نہیں تھا۔ بپتسمہ کے وقت انہوں اپنے آپ کو ہمارے پہچان میں لائے، اور ہمارے گناہ انہوں اپنے کندھوں پہ لے لیے۔ اور میرے بھائی اور بہن، اب انہوں آزمائے جائیں گے، کیونکہ تھوڑے سوال ہیں جس کا ہم کو جواب ملنا ہے۔ کیا انہوں آزمائشوں کا مقابلہ کر سکیں گے؟ کیا انہوں آزمائشوں پہ جیت حاصل کر سکیں گے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لفظ آزمائش کا کیا مطلب ہے، یعنی کہ آزمائش کو ہم کیسا سمجھا سکتے ہیں؟ آزمائش بولے تو کوئی بھی چیز جو ہم کو اچھی لگتی ہے اور ہم وہ چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ چیز خدا کے نظر میں بری ہے، تو وہ ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ تو دوست، ہمارے میں کچھ نہ تو کچھ کمزوری
ضرور رہتی جس کے وجہ سے ہم آزمائش میں گر جاتے ہیں، مگر یسوع مسیح میں یہ بات نہیں تھی۔ ان لوگ کامل تھے، ان میں کوئی کمزوری نہیں تھی۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل باب 14 اور اس کی آیت 30 پڑھیں گے تو مسیح بولتے ہیں، دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ مسیح پاک تھے، معصوم تھے اور گنہگاروں سے بالکل الگ تھے۔ عبرانیوں کے خط میں خدا کا کلام باب 7 اور اس کی آیت 26 میں بتاتا ہے، چنانچہ ایسے ہی سردار کاہن ہمارے لائق بھی تھا، جو پاک اور بیریا اور بے داغ ہو اور گنہگاروں سے جدا اور آسمانوں سے بلند کیا گیا ہو۔ تو یسوع مسیح کے یہ خوبیاں تھے۔ تو یسوع مسیح کی جو آزمائش ہے وہ بالکل الگ ہونا ضروری تھا، یعنی کہ ہمارے سامنے جو آزمائشیں آتی ہیں اس کے کئی گن زیادہ۔ مسیح کے سامنے معمولی آزمائش کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ بڑی آزمائش کی ضرورت تھی۔ اب ہم آیت 1 سے 3 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گئی تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اس سے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ تو مسیح کی یہ پہلی آزمائش تھی کہ پتھر کو روٹی بنا کے کھانا۔ اگر ہم حوا کے زندگی پہ غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ان کے سامنے بھی ایسی کچھ آزمائش آئی، یعنی کہ جسمانی آزمائش۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب باب 3 اور اس کی آیت 6 کا پہلا حصہ دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے، عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا ہے۔ تو یہاں حوا دیکھے کہ درخت کھانے کے لیے اچھا ہے، اور یہاں اگر ہم غور کریں گے تو مسیح کو یہ بولا گیا کہ پتھر کو روٹی میں بدل دیو۔ یوحنا کا پہلا عام خط باب 2 اور اسی آیت 15 اور 16 میں بتاتا ہے، مسیح لوگوں کی آزمائش ہے، جسمانی خواہش ہے۔ آیت 4 میں ہم پڑھتے ہیں، اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسیح کس حصے سے یہ آیت کو نکالے؟ اگر آزمائشوں کا مقابلہ کرنا ہے تو کلام میں ماہر رہنا ضروری ہے۔ یہ آیت جو ہے ہم کو استثناء کی کتاب باب 8 اور اس کی آیت 3 میں ملیں گی۔ ہم شیطان کا مقابلہ صرف تلوار سے کر سکتے۔ دنیا جو تلوار بناتی ہے وہ تلوار نہیں بلکہ خدا کی تلوار سے۔ خدا کی تلوار ہے خدا کا کلام۔ اگر ہم شیطان کو کاٹ کے پھینکنا چاہتے ہیں تو ہم کو خدا کا کلام استعمال کرنا ضروری ہے۔ شیطان صرف ایک چیز سے ڈرتا اور وہ چیز ہے خدا کا کلام۔ تو یہاں مسیح جو ہے شیطان کے سامنے خدا کے کلام کو رکھتے ہیں۔ مسیح شیطان کے سامنے ایک اچھا لفظ نکالتے ہیں اور وہ لفظ ہے لکھا ہے۔ مسیح شیطان کے سامنے یہ ظاہر کر رہے تھے کہ میں پتھر کو روٹی میں بدل کے نہیں کھا سکتا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو اگر شیطان آپ کے سامنے کسی بھی قسم کی آزمائش لاتا ہے تو شیطان کو صاف صاف بول دیو، میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے، میں خدا کے کلام کے خلاف نہیں جا سکتا۔ میرے بھائی اور بہن،
خدا کی حمد و ثنا کرنا کہ انہیں ہم کو آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے طریقہ بتایا۔ اب ہم مسیح کے دوسرے آزمائش پہ جائیں گے۔ آیت 5 اور 6 پڑھیں گے۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گا اور ہیکل کے کنگورے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائن نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر کی ٹھیس لگے۔ تو یہاں جو ہے شیطان مسیح کو آزمائش میں گرانے کے لیے خدا کے کلام کا استعمال کر رہا ہے۔ دوست، یہاں شیطان خدا کے ہتھیار کو خدا پہ استعمال کر رہا تھا۔ خدا جو اپنے منہ کے دم سے ہتھیار بنایا، یعنی کہ کلام، وہ ہتھیار کو شیطان خدا پہ استعمال کر رہا تھا۔ کتنی بے وقوفی کی بات ہے، آپ سوچ سکتے، مگر انہیں سوچا ہوگا کہ مسیح جب کلام کا استعمال کرے تو میں بھی کلام کا استعمال کروں گا۔ تو یہاں شیطان زبور کی کتاب باب 51 اور آیت 11 اور 12 کا استعمال کرتا ہے۔ یہ جو ہے روحانی آزمائش ہے۔ پہلے والی آزمائش کیا تھی؟ جسمانی آزمائش تھی، اور یہ روحانی آزمائش شیطان جو ہے مسیح کے سامنے لاتا ہے۔ اور یہ آزمائش ہوا کے لیے یہ تھا کہ وہ پھل کو دیکھے، اور وہ عقل بخشنے کے لیے خوب تھا، اور مسیح بھائیوں اور بہنوں کے لیے یہ آزمائش زندگی کا غرور ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ جب شیطان جو ہے مسیح پہ خدا کے کلام کا استعمال کرا تو اس کے جواب میں انہوں کیا بولے۔ آیت 7 میں ہم پڑھتے ہیں، یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ تو یا مسیح کیا کرے؟ پھر سے شیطان کے سامنے خدا کے کلام کو رکھے۔ شیطان جو ہے آپ کو اور میرے کو خدا کے کلام کے ذریعے سے بہت کچھ بتائیں گا اور وہ کام کرو بھی بولیں گا، مگر پیارے دوست، ہم یہ دیکھنا کہ آخر خدا کی مرضی کیا ہے۔ اب ہم مسیح کے تیسرے آزمائش پہ جائیں گے، اور وہ آزمائش دماغی آزمائش تھی۔ آیت 8 سے 10 پڑھیں گے۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی ساری بادشاہتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اسے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اسے کہا، اے شیطان، دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ آیتوں کو ہم اگلے وقت اٹھائیں گے اور اس پہ غور کریں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔